اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جسے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور میرا تمام تر درود و سلام محمد والے محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا مستقبل اور میں ہوں آپ کی میزبان بطول زہرا۔ جی ناظرین، یہ ایام فاطمیہ کے سلسلے سے آخری پروگرام ہے کہ جس میں بھی فاطمہ الزہرا کا سب سے اہم مقصد کہ جو بھی فاطمہ الزہرا نے اس دنیا میں پھیلایا اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ بی بی کا جو مقصد ہم تک پہنچا ہے کہ الحمدللہ ہم سب غدیری ہیں، امام علی کے ماننے والے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں سب سے بڑی نعمت سے جو نوازا ہے وہ ہے ولایت علی، ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اگر کوئی انسان تمام عمل کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عمل انجام دے اور اس کے دل میں ولایت امیر نہ ہو تو اس کی تمام عبادت ضائع ہے، اور اگر کوئی کم عبادت کرے، عبادت زیادہ نہ کرے لیکن اس کے دل میں ولایت علی ہو تو بے شک اس کا عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جی ناظرین، پروردگار عالم کی اس نعمت کو ہم تک کس نے پہنچایا کہ جن کی وجہ سے آج ولایت علی ہم تک پہنچی ہے کہ آج ہم سب غدیر مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ بی بی نے اس وقت تنہا اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیا جب کوئی بھی نہیں تھا۔ آئیے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا راز چھپے ہیں۔ جی ناظرین، اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور جو آج کا نظام زہرا ہمارے پاس موجود ہیں ان کے سب سے پہلے ان کا تعارف کرتے ہیں۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ جی، آج کون کون ہمارے پروگرام میں موجود ہے؟ اپنا نام بتائیں گے آپ لوگ؟ سارہ، سارہ، ایمان فاطمہ، ایمان فاطمہ، ماشاء اللہ۔ ماہم فضا، جی، ابیہا۔ ابیہا۔ اچھا، آپ لوگ سب جانتے ہیں ہم سب یہاں کیوں موجود ہیں؟ آج یہ آخری پروگرام ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کے ایام منا رہے ہیں ہم لوگ، اس لیے ہم نے یہاں پہ بہت ساری بات کری بی بی کے کردار پر، بی بی کے عمل پر، ہے نا؟ اور آج یہی پھر ہم بات کریں گے کہ بی بی نے ایسا وہ کون سا کام کیا تھا کہ ہم جس کے لیے غدیری بھی ہیں، ہم غدیر بھی کہلاتے ہیں نا، ہم امام علی کو مانتے ہیں۔ اچھا بچے، آپ لوگ جانتے ہیں ہم سب یہاں کیوں موجود ہیں؟ ہمیں آج بہت ایک اہم بات پہ گفتگو کرنی ہے، ہمیں ایک اہم سلسلے پر کہ بی بی نے غدیر کا اعلان کس طرح سے ہم تک پہنچایا، ہے نا؟ جبکہ لوگ تو بھول چکے تھے، اس کے باوجود بی بی نے ایسا کیا کیا؟ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کون جانتا ہے کہ غدیر کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ 10 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر غدیر کے میدان میں ہزاروں لوگوں کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اچھا یہ بتائیے رسول کی رحلت کے بعد کیا ہوا؟ رسول کی رحلت کے بعد لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو امام اور خلیفہ نہیں مانا، امام سے ان کا حق چھین لیا گیا۔ بالکل، امام سے ان کا حق چھین لیا گیا اور لوگوں نے امام کو امام نہیں مانا، ہے نا؟ اور یہی نہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک باغ تھا جو رسول خدا نے بی بی فاطمہ کو تحفے میں دیا تھا، وہ بھی چھین لیا گیا اور اس پہ بھی لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ہے نا؟ آپ لوگ جانتے ہیں اس بارے میں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس حال میں بی بی نے کیا کیا؟ بی بی کا کیا کردار تھا؟ کوئی بتائے گا اس بارے میں؟ بی بی اپنے گھر میں نہیں بیٹھی اور تنہا اپنے امام کا ساتھ دیا اور مدینہ جا کر لوگوں کے گھر گھر میں کہا کہ امام علی کے لیے گواہی دیں۔ بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ بی بی نے کیا کیا؟ احتجاج کیا، یعنی بی بی اپنے گھر میں نہیں بیٹھی تھی، بی بی نے کیا کیا؟ گھر جا کے کہا کہ امام علی کے لیے گواہی دیں۔ امام علی کے لیے گواہی دیں، گھر گھر جا کے بی بی نے کہا، یعنی لوگوں کو یاد دلوایا کہ وہ یاد رکھیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 مہینے پہلے ہی امام علی کو اپنا امام مان لیا تھا، لیکن پھر بعد از رسول وہ لوگ مکر گئے اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا، نہ بی بی کا ساتھ دیا نہ امام کا ساتھ دیا۔ اچھا بتائیں گے اور بی بی نے کیا کیا تھا؟ کوئی بتائے اس بارے میں؟ بی بی دربار گئی اور خطبہ دیا۔ اس کے علاوہ بی بی نے مدینے کی تمام عورتوں کو جمع کیا اور امام علی کی ولایت کے بارے میں بتایا۔ اچھا، بی بی نے کیا کیا؟ بی بی نے اور مدینے کی عورتوں کو بتایا
اور بیوی نے امام علی کی ولایت کے بارے میں سب کو بتایا. ایسے ہی اچھا یہ بتائیں کہ جب بیوی نے یہ سب کام کیا تو اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ قربانیاں بھی دی ہوں گی. کوئی بتائے گا کہ بیوی نے ایسی کیا قربانیاں دی؟ بیوی کے گھر کو جلایا گیا اور بیوی کے بیٹے جناب محسن کو شہید کر دیا گیا. بالکل، بیوی کے گھر کو جلایا گیا اور کیا کیا؟ جناب محسن کو شہید کر دیا گیا تھا. مطلب اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ ان کے گھر کو بھی جلایا گیا اور جناب محسن کو شہید کر دیا گیا. اچھا بچوں، ہم لوگوں نے دیکھا کہ کتنے ظلم کیے گئے بیوی کے اوپر، کہ جب بیوی نے امام کی ولایت کو لوگوں کو یاد دلانے کی کوشش کری تو لوگوں نے ان کے اوپر اور ظلم ڈھائے، ان کے گھر کو جلایا اور جناب محسن کو بھی شہید کر دیا گیا. ایسا ہی ہے. اچھا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اور بیوی کے اوپر کیا ستم ڈھائے گئے ہیں؟ اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بی بی فاطمہ پر اتنے مصائب ڈائے گئے. بی بی اپنے بابا کی قبر پر جا کے گریہ کرتی اور کہتی بابا مجھ پہ اتنے ستم ڈائے گئے، اگر یہ روشن دن میں ہوتے تو یہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر دنوں پر پڑتے، مطلب بی بی نے اپنا مرثیہ خود ہی پڑھا. اتنے ظلم لوگوں نے ڈھائے بی بی کے اوپر. اچھا اس بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیا اتنے ظلم ڈھانے کے بعد اگر لوگوں نے بی بی کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے تو کیا بی بی نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا؟ کوئی بتائے گا اس بارے میں کیا کیا تھا بی بی نے؟ بی بی مسلسل گریہ کرتی تھی اور اپنے آنسوؤں سے خاموش احتجاج کرتی تھی اور لوگوں کو غدیر کا یاد دلاتی تھی. احسن. بی بی مسلسل کیا کرتی تھی؟ گریہ کرتی تھی اور اپنے آنسوؤں سے لوگوں کو کیا یاد دلاتی تھی؟ غدیر کا اعلان یاد دلایا کرتی تھی بی بی. گریہ کرتی تھی، اتنا گریہ کرتی تھی. اچھا اور بی بی نے کیا احتجاج کیا؟ کوئی بتائے گا اس بارے میں؟ بی بی نے شہادت سے پہلے وصیت کی کہ ان کی میت رات میں اٹھائی جائے اور کسی کو اس کی خبر نہیں کی جائے. بالکل ٹھیک. اچھا بچوں، آج ہم بی بی کے اس اہم کردار پر بات کر رہے ہیں کہ جو بی بی نے نبھایا. کیسے؟ کہ بی بی نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیا. اس لیے نہیں کہ بی بی کے شوہر تھے. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اس بارے میں کہ اگر ہم دیکھیں کہ نبیوں کے بہت سارے ایسے رشتہ دار رہ چکے ہیں کہ جو کیسے تھے کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے نا. ایسا ہی ہوا ہے نا. ہم نے اس بارے میں پہلے بات کی تھی. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی ساتھ دے رہی ہیں امام کا صرف اس لیے کہ وہ ان کے شوہر ہیں، تو ایسا نہیں ہے. بی بی بلکہ اس لیے ساتھ دیا بی بی نے کیونکہ وہ وقت کے امام ہیں اور حق پر ہیں لیکن تنہا ہیں. اس لیے بی بی نے اکیلے، بی بی بھی تنہا تھی، بی بی نے ساتھ دیا، احتجاج کیا. کس طرح سے احتجاج کیا بی بی نے؟ کہ بی بی مدینے کے گھر گھر گئیں اور عورتوں کو غدیر کا اعلان یاد کروایا بی بی نے، ہے نا. ایسا ہی ہے. ہمارے تمام ائمہ آئے اور ان کے سب شہید ہو گئے. ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ بھی. لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. کسی نے دیا؟ بہت کم اصحابہ بچے تھے جو کچھ امام کے ساتھ مخلص تھے، ورنہ زیادہ تر ائمہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کا بھی ساتھ نہیں دیا گیا. اور پھر ہمارے آخری امام مہدی علیہ السلام جو پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں. اچھا اس میں اب ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کوئی بتائے گا اس بارے میں؟ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے تیاری کریں اور دل سے ان کا انتظار کریں اور ماحول ایسا بنا دیں کہ جس میں امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے. ماشاء اللہ، کتنی پیاری بات کہی ہے نا. دیکھیں کہ ہمیں ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ کیا ہو اس سے؟ امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے. امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے. اور ہمیں انتظار کیسے کرنا چاہیے امام کا؟ کیا بس ایسے ہی بیٹھ کے کہ امام آ جائیں؟ نہیں، ہمیں کیسے انتظار کرنا چاہیے؟ دل سے انتظار کرنا چاہیے. اگر ابھی ہم دیکھیں آپ لوگ سب اسکول جاتے ہوں گے، ہم نیکسٹ کلاس میں چلے گئے، پھر نیکسٹ کلاس میں چلے گئے، لیکن ہمارے امام ابھی تک نہیں آئے ہیں کیونکہ ہم دل سے شاید انتظار نہیں کر رہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دل سے انتظار کرنا چاہیے تاکہ امام، اور اپنے ارد گرد ماحول ایسا بنانا چاہیے تاکہ امام جلد سے جلد آ جائیں. اچھا بچوں دیکھیں بی بی نے کیسی قربانیاں دی. ہم نے ابھی آپ نے بتائی تھی نا یہ بات کہ کیسے بی بی نے قربانی دی کہ بی بی کے گھر کو بھی جلایا گیا اور جناب محسن کو بھی شہید کیا گیا. اچھا ہم سے یہ نہیں مانگا امام نے کہ ہم بھی ایسی ہی قربانی دیں، ایسے نہیں کہا. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس سے امام کا ظہور ہو جائے؟ کوئی بتائے گا اس بارے میں؟ کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دن اہل بیت کی حکومت زمین پر قائم ہوگی اور امام مہدی آئیں گے اور قدیری نظام شروع کریں گے.
माशाल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। किसका वादा है? अल्लाह का, कि एक दिन कौन आएगा? इमाम मेहदी आएंगे, और फिर से कौन सा निज़ाम होगा? गदीरी निज़ाम होगा। जो इमाम अली का निज़ाम था, यानी जो इमाम अली की हुकूमत थी, वही फिर से होगी। यानी इमाम आके इस दुनिया में अदल कायम करेंगे, सबको इंसाफ दिलाएंगे, यानी फिर से वो माहौल होगा जो इमाम अली के दौर में था। ऐसा ही होगा। आज के इस प्रोग्राम में हमने इमाम अली की गदीर के बारे में गुफ्तगू करी, उनके बारे में हमने पहचाना कि किस तरह से बीबी ने बादत रसूल अल्लाह ने तो गदीर का ऐलान कर दिया था, है ना, लेकिन उसके बाद लोगों ने क्या किया? लोग उसको भूल गए, है ना, ऐसा ही किया लोगों ने। फिर बीबी ने उसको याद कराया, बीबी ने लोगों को याद दिलवाया। कैसे याद दिलवाया बीबी ने? क्या किया बीबी ने? मदीने के घर घर जाकर। बीबी ने तन्हा साथ दिया। ठीक है बच्चों,